حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی اور آپ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ سحری دیر سے کھاؤ، سحری دیر سے کھاؤ، یعنی جس وقت وقت ختم ہونے والا ہے تو بالکل وقت ختم ہونے سے آخری لمحات میں جتنا آدمی سحری کھائے گا اتنا ہی افضل ہے۔ تاخیر السحور افضل ہے، سحری کو تاخیر میں سے کھانا۔ اگر کوئی آدمی پہلے سحری کھا لے، رات کو آدھی رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف۔ سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے، سحری کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا، مستحب کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا۔ اس وقت چھوڑو کھانا، اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو، اس سے پہلے مت چھوڑو۔ اس لیے سحری میں تاخیر، سحری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تمہیں اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہے۔ جب وہ کہے کہ کھاؤ تو کھاؤ، جب وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ۔ اپنی طرف سے اپنی عقل سے کوئی کام نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل۔ افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو۔ چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آیا تو کہ جلدی کھاؤ جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھئی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دیر۔ لیکن کیوں بتلانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو۔ ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اب جلد از جلد کھاؤ۔ اور اسی لیے صوم الوصال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ۔ لیکن صحابہ کرام کو منع کر دیا، تمہارے لیے جائز نہیں، تم مت رکھو۔ کیوں؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب افطار ہو جائے تو افطار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو۔ تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں۔